بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی کی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، لیکن میں فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ ہمارا الحمدللہ بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر کے پڑھائی چھوڑ دی، کیونکہ میرے والد کے پاس مجھے پڑھانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں نے روزی کمانے کی غرض سے کراچی چلا گیا۔ میرا تعلق ایک شریف گھرانے سے تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی، بلکہ میں 5 وقت نماز ادا کرتا تھا اور جتنی ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ میں اپنی فیکٹری سے کچھ دور ایک کوارٹر میں رہ رہا تھا۔ جب میری فیکٹری سے چھٹی ہو جاتی تھی تو میں فوراً اپنے کوارٹر میں چلا جاتا تھا۔ میرے کچھ دوست بھی میرے ساتھ کوارٹر میں رہتے تھے اور وہ بھی فیکٹری میں کام کرتے تھے، اور ہم کوارٹر کا کرایہ آپس میں بانٹ لیتے تھے، کیونکہ میں اکیلا کوارٹر کا کرایہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن فیکٹری میں چھٹی تھی۔ میں اپنے کوارٹر میں اکیلا تھا، کیونکہ میرے دوست کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ میں سویا ہوا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ میں گھومنے اکیلا ساحل سمندر پر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو میرے دوست مجھ سے کہنے لگے کہ یار تم پاگل ہو گئے ہو، تم نے آئندہ کے بعد ساحل سمندر پر اکیلے نہیں جانا، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ میرے دوست مجھے منع کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ تم اکیلے جاؤ گے تو لڑکیاں تمہیں اغوا کر لیں گی، تم کو نشہ پلا دیں گی یا ٹیکا لگا دیں گی، اور وہ تمہارے ساتھ بہت بری حرکت کریں گی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ لڑکیاں بھی ایسی حرکت کر سکتی ہیں۔ کافی دیر میں ان کی باتوں کو لے کر بہت پریشان ہوا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں آئندہ کے بعد اکیلا نہیں جاؤں گا۔ شاید اسی بات میں میری بھلائی ہو۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ سمندر ہمارے نزدیک ہی تھا، اس لیے ہم اکثر ساحل سمندر پر چلے جاتے تھے۔ میں اس بات پر اکثر پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہاں پر ہمیں لڑکیاں چھیڑتی تھیں، لیکن ہم نے کبھی بھی کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کروائی تھی۔ ایک دن فیکٹری میں چھٹی تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ساحل سمندر پر آ گیا۔ ہم سمندر میں نہانے لگے اور انجوائے کرنے لگے۔ اتنے میں میرے دوست نے مجھے کہا، یار تم کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، آج کولڈ ڈرنک پینے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں کولڈ ڈرنک لینے چلا گیا۔ میں جا رہا تھا کہ رستے میں مجھے ایک گاڑی نظر آئی۔ اس میں 3 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں جب قریب سے گزرا تو مجھے ایک لڑکی کہنے لگی کہ بھائی میری بات سنو۔ میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے سروں پر دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بلایا؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، پلیز ہیلپ کر دیں۔ میں نے کہا آپ کسی مکینک سے رابطہ کریں، کیونکہ مجھے گاڑی ٹھیک کرنا نہیں آتی۔ تو وہ کہنے لگیں نہیں، چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے بتاؤ؟ وہ کہنے لگیں کہ گاڑی کا اسٹیئرنگ ایک جگہ پر جام ہو گیا ہے، دائیں بائیں کو ہل نہیں رہا، پلیز آپ اسے دیکھیں۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور اسٹیئرنگ کو چیک کرنے لگا۔ میں نے کہا باجی یہ تو ٹھیک ہے۔ اچانک پیچھے بیٹھی ایک لڑکی نے میرے منہ پر کپڑا دے دیا اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔
وہ لڑکیاں مجھے اٹھا کر ایک گھر میں لے گئیں، لیکن مجھے ان کے گھر پہنچتے ہی ہوش آ گیا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دبوچ لیا، اور ان کے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں جو اس وقت اس گھر میں موجود تھیں۔ ان 5 لڑکیوں نے مجھے ٹیکے لگائے اور باری باری میرے ساتھ بری حرکت کی۔ 2-3 گھنٹے بعد مجھے ہوش آ جاتا، لیکن وہ لڑکیاں مجھے دوبارہ پھر ٹیکا لگا دیتی۔ اس طرح ساری رات گزر گئی۔ وہ میرے ساتھ باری باری بری حرکت کرتی رہیں۔ صبح کے تقریباً 5 بجے جب میں بے ہوش ہو گیا تو ان لڑکیوں نے مجھے اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک ویران سی جگہ میں چلی گئیں، جہاں انہوں نے مجھے ایک کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا اور خود اپنے گھر چلی گئیں۔ صبح کے تقریباً 11 بجے مجھے تھوڑا تھوڑا ہوش آ رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں کھڑا ہو سکوں یا پکار کر کسی کو مدد کے لیے بلا سکوں۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک فقیر میرے پاس سے گزرا۔ اس نے مجھے دیکھا تو بھاگ کر میرے پاس آ گیا۔ کیونکہ یہ جگہ بہت ویران تھی، اس لیے قریب کوئی پانی بھی نہیں تھا۔ اس فقیر کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ فقیر نے میری بہت مدد کی۔ اس نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس فقیر نے میرے منہ کو دھویا اور مجھے پانی پلایا۔ مجھے ہوش آیا۔ میں نے اس فقیر کو کہا، میرے دوست کو فون کرو تاکہ وہ مجھے آ کر لے جائے۔ وہ فقیر کہنے لگا، میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ اتنے میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ موبائل تو میرے پاس بھی ہے۔ میں نے اپنی جیب میں دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ میری جیب میں موبائل تھا اور اس کے علاوہ میری جیب میں بہت سارے پیسے تھے۔ میں بہت حیران ہوا، کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے، تو پھر یہ پیسے کدھر سے آئے؟ اور ویسے بھی ان لڑکیوں نے نہ مجھ سے موبائل چھینا، نہ کوئی لوٹ مار کی، بلکہ انہوں نے مجھے کافی زیادہ پیسے دے دیے۔ میں نے اپنے دوستوں کو فون کیا۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد میرے دوست نے مجھے لینے آ گئے، لیکن میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میں بار بار بے ہوش ہو رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے جسم میں جان ہی نہیں۔ میرے دوست مجھے فوراً ہسپتال میں لے گئے۔ میں نے اپنے دوستوں کو تاکید کی کہ تم نے میرے گھر والوں کو اس بارے میں نہیں بتانا۔ کافی دن میں ہسپتال میں رہا۔ میری طبیعت کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ تمہیں نشہ دیا گیا تھا اور تمہیں ایسے ٹیکے لگائے گئے تھے جس کی وجہ سے تمہارے اندر جانوروں جیسی طاقت آ گئی تھی، لیکن ان کے نقصان بہت زیادہ ہیں۔ اگر تم صحیح وقت پر ہسپتال نہ پہنچتے تو شاید تم مر سکتے تھے۔ تقریباً 1 ماہ میں ہسپتال میں داخل رہا، پھر مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی پر اعتماد کر کے اس کی مدد نہیں کروں گا اور اکیلا کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ اس وقت میں اپنے دوستوں پر غصہ ہو گیا تھا، لیکن میں نے ان سے معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔